انکریز ہوئی اور موسمی تبدیلی کی وجہ سے جو ہیٹ ویوز آئیں اس کے تناظر میں کتنا پاور جو ہے بجلی وہ مین سسٹم کے اندر ایڈیشنل ڈالی گئی اور کتنی پری ایمپٹیو میجرز لیے گئے ہیٹ ویو کو ایڈریس کرنے کے لیے. اس کے اندر جو رپورٹ ہے وہ کمپلیٹ ان تمام چیزوں کا جائزہ لیتی ہے اور اس کے بعد یہ انفارمیشن امپورٹنٹ ہے پاکستان کی عوام کو دینا کہ اس وقت جو طلب ہے جو بجلی کی ڈیمانڈ ہے وہ 28,400 میگا واٹ کی ڈیمانڈ ہے اور جو کہ 2700 میگا واٹ وہ فیڈرز جو لاس میکنگ فیڈرز ہیں اس میں چلی جاتی ہے اور اس کے اندر میں مزید آگے بتاؤں گی کہ ان لاسز کو کم کرنے کے لیے کیا کیا تجاویز آئیں اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کو کابینہ نے کہا ہے. تو 28,400 اس وقت ڈیمانڈ ہے میگا واٹس کی جو پاکستان میں ہے اور ایک غیر معمولی ہیٹ ویو موجودہ صورتحال ہے جس سے اس وقت چیلنجنگ سچویشن ہے جس سے نمٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان لاس فیڈرز کو نکال کر 25,600 ڈیمانڈ بنتی ہے جو اویلیبل اس وقت بجلی ہے اور اس کے بعد جو سپلائی ہے اس وقت وہ 21,000 کے اوپر ہے اور 21,000 سپلائی اور ڈیمانڈ 25,600 اگر ہو تو اس وقت جو گیپ ہے دونوں کے درمیان طلب کے اندر اور سپلائی کے اندر وہ 4,600 ہے اور یہ اس وقت انرجی کا موجودہ پروفائل ہے جو عوام کو سمجھنا ضروری ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے جو کہ ایک تو ڈیمانڈ اور سپلائی کا اس وقت گیپ ہے. دوسری بات کہ 4 سال کے اندر اور یہ بالکل نہ لیا جائے کہ میں کوئی یہ کہہ رہی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے یہ کیا اور اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. سب سے پہلے عوام کے لیے جو کابینہ کا فیصلہ ہے کہ یہ اگر سچویشن ہے تو اس کے اوپر کیا سلوشنز ہیں اور کس طرح ہم اس پوری سچویشن کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. اور کابینہ نے فوری جو عملی فیصلے کیے ہیں وہ بھی میں ابھی اس سے آگے آ کر بتاؤں گی کہ کس طرح اس سپلائی اور ڈیمانڈ کے گیپ کو ختم کرنا ہے. لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ 4 سال جو بجلی کی ڈیمانڈ اور سپلائی جو 2018 میں انسٹالڈ کیپیسٹی تھی جو بجلی سسٹم میں ڈالی گئی 14,000 میگا واٹ بجلی سسٹم میں ڈال کر ڈیمانڈ کو پورا کر کے جو لوڈ شیڈنگ پر قابو پایا گیا اس کے بعد کیونکہ ڈیمانڈ ایک ایور انکریزنگ فینومینا ہے اور اس کے مطابق پلانٹس کو اور سسٹم کے اندر بجلی کو ڈالنا بہت ضروری ہوتا ہے اور جس طرح کلائمیٹک چینجز آ رہے ہیں اس سے بھی جو فرق پڑتا ہے اس کو انسٹالڈ کیپیسٹی کو اس کے ساتھ ساتھ انکریز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس کے اندر جو میجر 3 موسٹ ایفیشینٹ جو پلانٹس شروع ہو چکے تھے جن کا فائنینشیل کلوزر ہو چکا تھا اور جن کا پورا پروسیس کمپلیٹ ہو کر وہ لائیو ہونے تھے جس میں سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ تریمو کا ہے جو 1200 میگا واٹ بجلی کا منصوبہ تھا جو کہ LNG بیس تھا اور وہ انیشلی دسمبر 2019 میں اس کی جو بجلی ہے وہ سسٹم کے اندر ڈلنی تھی اور اس کے بعد اس کی ریوائز ڈیٹ مارچ 2020 تھی. تو یہ وہ منصوبہ تھا جو 2020 تک تھا جو ابھی تک لائیو نہیں ہوا. اس کے بعد جو شنگھائی الیکٹرک تھر کا منصوبہ ہے جو کول بیسڈ ہے وہ فیبروری 2022 کے اندر لائیو ہونا تھا ایکٹیو ہونا تھا اور آپریشنل ہونا تھا کہ جو کہ نہیں ہو سکتا. پھر کروٹ جو ایک ہائیڈل انرجی کا پروجیکٹ ہے جو کہ 720 میگا واٹ کے اوپر مشتمل ہے وہ بھی جنوری 2022 کے اندر آنا تھا. ان تمام چیزوں کو بتانا عوام کو اس لیے ضروری ہے کہ نہ صرف 2018 میں ڈیمانڈ کے مطابق بجلی کا بندوبست کیا گیا تھا بلکہ یہ تمام وہ منصوبے ہیں جنہوں نے اگلے 3 سے 4 سال میں آپریشن ہو کر جو انکریزنگ ڈیمانڈ ہے اس کا بھی بندوبست کرنا تھا. یہ اس کے لیے بھی لانگ ٹرم پروجیکٹس کو شروع کیا گیا تھا کہ جو کہ ان تمام چیزوں کے سسٹم میں لانا تھا. اب اگر آپ سلائیڈز پر دیکھیں اپنی سکرینز پر دیکھیں تو آپ کو بتانا یہ امپورٹنٹ ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں ہم نے اس مہینے اگر اس کو کمپیئر کیا جائے لاسٹ ایئر تو بجلی پچھلے سال سے زیادہ پروڈیوس کی ہے. اور یہ آپ سکرینز پر گرافز دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو گیپ ہے وہ بجلی کے دونوں منتھس کو ایکولی کمپیئر کرتا ہے اور اس کے مطابق آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کو ڈیمانڈ کے مطابق جو انسٹالڈ اس وقت ہے جو اویلیبل بجلی ہے اس کو پروڈیوس کیا گیا ہے. لیکن اگر آپ اگلا چارٹ دیکھیں تو یہ صرف یہ نہیں کہ پچھلی حکومت نے یہ نہیں کیا جس کی وجہ سے موجودہ صورتحال پیدا ہوئی ہے
اور یہ ہو سکتا تھا کیونکہ یہ جو جن منصوبوں کا میں نے ذکر کیا یہ سسٹم کے اندر موجود تھے. ان کو آپریشنل کرنا تھا اور ان کو ان تاریخوں کو مکمل کر کے بجلی سسٹم میں ڈالنی تھی. اگر اب آپ دیکھیں کہ اگلا جو ہمارا اس وقت پلان ہے جس پہ کابینہ نے منظوری دی ہے اور فوری طور پر ان کے اوپر عمل درآمد کرانے کا کہا ہے، اور 2 دن وزیر اعظم نے اور کوئی کام نہیں کیا سوائے اس کے تمام مصروفیات کو ترک کرتے ہوئے انہوں نے صرف لوڈ شیڈنگ کی جو پرابلم ہے اس وقت جو ملک برحان میں ہے، عوام، کاروباری حلقے، بزنس کمیونٹی، تاجر کمیونٹی، جس طرح وہ اس کا پورا ادراک یہ حکومت رکھتی ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے 2 دن کے اندر پورا ایک ہنگامی بنیادوں کے اوپر یہ ٹاسک کیا گیا تھا اور آج کابینہ نے ان کی اپروول دیا ہے اور یہ فیصلے کیے ہیں جو میں اگر آپ کو بتاؤں آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ 6 سے 15 جون تک 3.5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جو اپرووڈ لوڈ شیڈنگ کی ہے کابینہ نے بھی، اور کل آپ کو بتایا وزیر پاور نے بھی، بجلی نے، کہ کس طرح اس میں K3 کا منصوبہ، لکی، سوا، بھکی، مظفر گڑھ کا منصوبہ جو کہ ان تمام پروجیکٹس کی پلانٹس کی جو ٹوٹل کیپیسٹی ہے وہ 2871 بنتی ہے جس کو سسٹم کے اندر شامل کر لیا گیا ہے. یہ اس وقت آپریشنل ہے اور سسٹم کے اندر یہ بجلی شامل کی گئی ہے جو ڈفرنٹ وجوہات کی وجہ سے سسٹم میں نہیں تھی، جو انفورس شارٹیجز تھیں کہ جو پچھلی سائیکل کے اندر پروجیکٹس کو مکمل کرنا تھا، مرمت کرنا تھا، وہ نہیں ہوئے. لیکن اس وقت یہ تمام آپریشنل پلانٹس ہیں اور ان کی 2871 کی جو میگا واٹس کی بجلی کیپیسٹی ہے وہ اس وقت سسٹم میں موجود ہے، جس کی وجہ سے 6 سے 15 جون تک 3.5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جائے گی. اس کے بعد 16 سے 24 جون کے اندر ساہیوال کا جو کول بیسڈ پروجیکٹ ہے جس کی ٹوٹل کیپیسٹی 600 میگا واٹ کی ہے وہ بھی سسٹم میں شامل کر لی جائے گی اور دورانیہ لوڈ شیڈنگ کا انشاءاللہ 3 گھنٹے ہو جائے گا. اس کے بعد اور یہ جس طرح سسٹم میں ایڈ ہوگا، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو ڈیمانڈ کا اور اس کا گیپ ہے اس وقت، ڈیمانڈ سپلائی جو ہے وہ 21,200 میگا واٹ ہے جو کہ 6 سے 15 جون تک یہ جو ساہیوال کا کول پروجیکٹ ہے اس کو شامل کرنے کے بعد وہ 21,800 ہو جائے گی اور 600 میگا واٹ سسٹم میں ایڈ ہو جائیں گے. 16 سے 24 جون تک 3 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جو ہے اس پر ہم انشاءاللہ آ جائیں گے. اس کے بعد 25 سے 29 جون کا اندر جو کراچی کا K2 پروجیکٹ ہے پلانٹ، وہ ٹوٹل 1040 میگا واٹ اس کی کیپیسٹی ہے اور اس سے ہم سپلائی 22,840 کے اوپر آ جائیں گے اور دورانیہ لوڈ شیڈنگ کا انشاءاللہ 2.5 گھنٹے پر آ جائے گا. اس کے بعد جو 30 جون ہے، 30 جون کے اندر جو پورٹ قاسم کا کول بیسڈ پلانٹ ہے اس کا 600 میگا واٹ سسٹم میں شامل کر لیا جائے گا اور لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ انشاءاللہ ان تمام فیصلوں کے بعد اور اپروولز کے بعد جو آج دے دیے گئے ہیں وہ 30 جون تک 2 گھنٹے جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا دورانیہ آ جائے گا. اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایڈیشنل پروجیکٹس ہیں جن کو آپریشن کرنا تھا اس پہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے. اس سے ریلیٹڈ جتنے ایڈمنسٹریٹو ہچز تھیں، جتنی رکاوٹیں تھیں، ان تمام کے اوپر آج کابینہ نے فیصلے کر دیے ہیں اور وہ تمام منصوبے جو تاخیر کا شکار ہیں وہ تمام بھی سسٹم میں ڈال لیے جائیں گے. تو مقصد اس وقت موجودہ صورتحال جو ہنگامی صورتحال ہے، غیر معمولی صورتحال ہے، چیلنجنگ صورتحال ہے، اس کو نمٹنے کی کوشش ہے. اس کے بعد جو ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ ہے وہ ایڈیشنل کس طرح کیپیسٹی انکریز کر کے انسٹالڈ کیپیسٹی اس کو شامل کیا جائے گا، وہ بھی اس کے اندر انتظام ہے. اور آئندہ آنے والے سالوں کے اندر جو ایک پرائم منسٹر کا کابینہ پوری کے اندر ایک جو بحث ہوئی کہ کس طرح ہم رینیوبل انرجیز کے اوپر جائیں تاکہ جو انٹرنیشنل فیول پرائسز کے اندر انکریز ہے اور ایک سرج آ رہی ہے جو اسکائی ہائی اس وقت ہیں، لیکن ہم مقامی طور پر کس طرح رینیوبل انرجی جس میں سولر ہے، ونڈ ہے، اس کے اوپر کس طرح ہم کنورٹ ہو سکتے ہیں ایز اے نیشن تاکہ یہ جو بحران ہے اس میں ہم سب اپنا حصہ بھی ڈالیں اور قابو بھی پا سکیں. تو یہ چیزیں تھیں جو کہ لوڈ شیڈنگ سے ریلیٹڈ تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف سپلائی سائڈ کے اوپر یہ تمام چیزیں کی گئی ہیں آج فیصلے اور یہ پلان دیا گیا کابینہ نے جو اپروو کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک پورا کنزرویشن پلان بھی آج کابینہ نے اپروو کیا ہے. اور اس کنزرویشن کے اندر جو سب سے چیز ہے وہ تجویز یہ آئی تھی کابینہ کو کہ 33% جو پی او ایل کے جو مد میں فیول کے مد میں کوٹا ہے گورنمنٹ آفیشلز کا اور
اس کو کم کر دیا جائے کابینہ کے ممبرز کا، بلکہ تجویز میں 33% صرف گورنمنٹ آفیشلز کا تھا، مگر کابینہ نے، پرائم منسٹر نے اس کو 40% نہ خالی گورنمنٹ آفیشلز نہیں بلکہ کابینہ کے ممبرز کا بھی جو فیول کوٹا ہے اس کو کم کر دیا گیا ہے 40% کے اوپر۔ تو اگر ہم ایک طرف عوام سے قربانی مانگ رہے ہیں، ایک طرف عوام مشکل صورتحال میں ہے، تو ہم نے ان تمام جو اقدامات ہیں اس کا آغاز کابینہ سے شروع کیا ہے، اپنے گھر سے شروع کیا ہے، تاکہ جو بوجھ ہے اس کو کم سے کم ٹرانسفر کیا جائے، پاکستان کی عوام کے اوپر منتقل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تجویز ہے، یہ میں دوبارہ دہرا دوں کہ 33% تجویز دی گئی تھی، کیونکہ کئی رپورٹس کر رہے ہیں چینلز کے وہ 33% خالی گورنمنٹ آفیشلز کے لیے ہے، بلکہ یہ پوری 40% گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس، گورنمنٹ آفیشلز اور کابینہ کے ممبرز کی جو فیول کوٹا ہے اس کو 40% کم کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ورکنگ ڈیز، 5 ورکنگ ڈیز، جو ہفتے کی چھٹی، آپ کو پتا ہے جو پرائم منسٹر ہیں ان کا آتے ہی جو سیٹرڈے کی چھٹی تھی اس کو ختم کیا گیا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے، زیادہ سے زیادہ ایفیشنسی سسٹم میں ڈالی جائے، لیکن یہ جو اس وقت حالات ہیں یہ غیر معمولی حالات ہیں، یہ چیلنجنگ ٹائمز ہیں، اور اس وقت جس بحران سے ہم گزر رہے ہیں اس پہ قابو پانے کے لیے کابینہ نے سیٹرڈے کی چھٹی کو بحال کر دیا ہے، اور اس کا خالی اس ایک دن کا جو امپیکٹ ہے وہ $386 ملین بنتا ہے سالانہ، اور اس کا جو 77 ارب روپے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ امپورٹ بل کے اوپر اثر ہوگا، جس سے ہم یہ اس کی بچت کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی جو اسٹریٹ لائٹس ہیں اس کے اوپر بھی ایک اور اس میں جو ورکنگ ڈیز ہیں اس کے اندر جو فرائیڈے ہے اس کو ورک فرام ہوم کی تجویز آئی ہے، اور پاور منسٹری کی طرف سے، اور اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کووڈ کے اندر بھی اس قسم کی ورک فرام ہوم کا صورتحال تھا، لیکن اس پہ پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے کہ اگر اس کا کیا میکینزم ہوگا ورک فرام ہوم کا، تاکہ ایفیشنسی پہ فرق نہ پڑے، اور ہم کس طرح اس کو بہتر طریقے سے، زیادہ مؤثر طریقے سے ہم اس کو اعلان کرنے کے بعد اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس پہ ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو اگلے کابینہ میں اس کی تمام تجاویز کو پیش کرے گی، اور اس سے جو امپیکٹ آئے گا اور کیسے اس کا میکینزم ایڈمنسٹریٹولی ہوگا اس کا اعلان کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو سوئچنگ آف آلٹرنیٹ اسٹریٹ لائٹس ہیں اس کے اوپر ایک سحر حاصل گفتگو ہوئی، کمپلیٹ بحث ہوئی، اور اس پہ بھی اپروول دیا گیا ہے کہ ہم اس کو پروونسز کے ساتھ مل کر، میونسپل اتھارٹیز کے ساتھ مل کر اس کو یقینی بنائیں کہ آلٹرنیٹیو ڈے نائٹس کے اوپر آپ لائٹس جو ہیں اسٹریٹ لائٹس ان کو جلائیں، اور اس کا بھی امپیکٹ جو ہے وہ خاصا اس کے فائنینشیل امپیکٹ پڑے گا۔ اس کے بعد ایک تجویز آئی تھی ارلی کلوزر آف کمرشل مارکیٹس کی، اور یہ ہوتا بھی رہا ہے، یہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جو ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر ایک کل میٹنگ ہو رہی ہے جو کہ تمام وزرائے اعلیٰ تمام صوبوں کے، وہ نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ ہے جس کے اندر وہ موجود ہوں گے، تو وزیر اعظم ان کے ساتھ مل کر یہ بحث کر کے کہ کس طرح اس کو بزنس کمیونٹی کے ساتھ ان کو کانفیڈنس ملے کہ تاجر، کاروباری حلقے، جو ساری ٹریڈ یونینز ہیں، جو جتنے اس سے ریلیٹڈ اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے ساتھ مل کر ہم پروونسز کے ساتھ جو وزرائے اعلیٰ ہیں، چیف منسٹرز ہیں، ان کے ساتھ مل کر اس کا اعلان کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہمارا ایک روایت ہے، ہمارا بیہیویئر ہے، ہمارا ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اپنی گاڑیوں کی ٹیوننگ، اس کے انجن کی ہیلتھ کیا ہے اس کے اوپر زیادہ غور نہیں کرتے، اور اس کو اینولی ہم مینٹیننس کے اندر ان کے مانیٹر بھی نہیں کرتے، نہ ان کو ہم چیک کرواتے ہیں۔ تو اس کے اوپر ایک بڑا ہی اچھا اقدام ہے جو آج فیصلہ کیا گیا ہے، یہ بھی پروونسز کے ساتھ مل کر کے جو وہاں سینٹرز ہیں، جو ٹیون اپ سینٹرز پروونسز کے اندر موجود ہیں، اور ان کا پورا جو نیٹ ورک ہے اس کو بڑھایا جائے، اور ایڈوائزری اور مانیٹرنگ رول وہ ادا کریں جو وہیکلز ہیں ان کی ٹیون اپس کے لیے، اور اس کا بھی جو گاڑیوں کی فیول کنزمپشن ہے اور فیول ایفیشنسی ہے اس کے اندر تاکہ بہتری آ سکے، اور 40 سے جو اسٹڈی ہے وہ 40 سے 50% اس پہ امپیکٹ پڑتا ہے اگر ہم اس کو ریگولرلی انجنس کو اور مینٹیننس کو اور ٹیوننگ کرتے رہیں۔ تو اس کے اوپر بھی جو کابینہ ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کا ایک تو نیٹ ورک بڑھایا جائے، ان سینٹرز کو بڑھایا جائے، اور یہ پہلے ہی پنجاب حکومت میں جب چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب تھے انہوں نے یہ کیا تھا، اسی ماڈل کو ریپلیکیٹ کیا جائے تمام پروونسز کے ساتھ مل کر، تو یہ آج کابینہ نے
اس کی بھی منظوری دی ہے. پھر ٹریکٹرز ریپیئر اینڈ مینٹیننس جو فارمر لیول کے اوپر ایگریکلچر سیکٹر کے اندر جو اس کا ہیوج امپیکٹ ہے فیول کنزمپشن کا, اس کے اوپر بھی یہ ایک کہا گیا ہے کہ فیلڈ کے اندر جو ٹیکنیکل سٹاف ہے اس کی بھی اور انجن کی بھی ہیلتھ آف دا ٹریکٹرز اس کو بھی مانیٹر کیا جائے. فارمرز اور ان کے ساتھ جو الائڈ ٹیکنیکل سٹاف ہوتا ہے اس کی ٹریننگ, اس کی کیپیسٹی اور بار بار ریگولر مینٹیننس آف دا ٹریکٹرز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا بھی آج یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کے ٹیون اپس کے لیے بھی سینٹرز کو بڑھایا جائے, فارمرز کو ایکسس دی جائے تاکہ اس کا بھی جو بہتر طریقے سے زیادہ مؤثر طریقے سے انتظام ہو سکے. پھر ایک نیشنل سطح کے اوپر ایک اویئرنیس کیمپین کی آج کابینہ نے منظوری دی ہے کہ ان تمام چیزوں کے اندر جو ہر شہری کا ہر سطح کے اوپر جو ایک اویئرنیس کا جو فقدان کہہ لیں یا کبھی کبھی ہم اپنی لاپرواہی میں وہ کام نہیں کرتے تو اس کے اوپر ایک اویئرنیس کیمپین کو چلانے کی ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے جو انشاءاللہ ہم کل سے شروع کر دیں گے نیشنل لیول کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جو میٹنگز ہیں سرکاری میٹنگز ہیں اور ان کو بھی زیادہ سے زیادہ ورچوئل اور ویڈیو کے اوپر شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ جہاں ٹریول کو اوائڈ کیا جائے اور زیادہ زوم میٹنگز یا ڈیجیٹل میٹنگز ان پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہوئے جو میٹنگز ہیں وہ کی جائیں. یہ کنزرویشن پلان تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا جو کہ آج کابینہ نے جس کا اپروول دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آسٹیرٹی میجرز ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم ایک پورا ایک پلان ہے